अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। नाजरीन, आज हम दुनिया के एक ऐसे शहर की सैर करने जा रहे हैं जो हमारे तमाम मुसलमानों के नज़दीक इंतहाई मुक़द्दस और मोहब्बत वाला है। आज हम अपने प्यारे आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे शहर मदीना की सैर करने जा रहे हैं। इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ अहम नहीं कि हमारे प्यारे आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक वहाँ मौजूद है। आज की इस वीडियो में हम आपसे मस्जिद नबवी शरीफ, मदीना शरीफ की हिस्ट्री, कदीम बाज़ार, खूबसूरत गांव, मदीना शरीफ में खजूरों के बागात, मदीना शरीफ के अरबियों का रहन सहन और इखलाक, इन सब के बारे में आपको आगाह करेंगे। आज की वीडियो इंतहाई अहम है, इंतहाई मेहनत और 2 दिनों के तवील टाइम के बाद आपके लिए ऐसी वीडियो लाई जाती है, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर किया करें। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। मदीना शहर, इस मुक़द्दस शहर को बहुत से नामों से पुकारा जाता है, जैसे मदीना मुनव्वरा जो इसका ऑफिशियल नेम भी है, अल मदीना, मदीना अल नबी, अल मदीना अल नबविया, अल आसमा, अल इस्लामिया, अल औला और तैयबा अल तैयबा के नाम से भी पुकारा जाता है। नाज़रीन, ये शहर पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए इंतहाई काबिल एहतराम और मुक़द्दस है, क्योंकि इस शहर में हमारे प्यारे आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक मौजूद है। और इसके अलावा बेशुमार ऐसे मकामात मौजूद हैं जो हमारे प्यारे आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मंसूब हैं और काबिल एहतराम हैं। मदीना शहर सऊदी अरब का एक शहर है। इस शहर का कुल रकबा 599 मुरब्बा किलोमीटर है, 589 यानी 227 स्क्वायर मील। इस शहर की कुल आबादी पर नज़र डालें तो 2022 की आखिरी मरदमशुमारी के मुताबिक यहाँ 14,11,599 लोग आबाद हैं, यानी 1 किलोमीटर के अंदर 2012 लोग आबाद हैं। लेकिन आपको बताता चलूँ, ये आबादी सिर्फ यहाँ के अरबी लोगों की नहीं है, बल्कि यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी कम्युनिटी की भी है। इनके अलावा फ़िलिपाइनी, अफ्रीकी, मिस्री, सूरी, लबनानी और यमनी लोग भी आबाद हैं। अक्सरियत यहाँ मजदूरी करती है, जैसे टैक्सी चलाना, लेबर में काम करना वगैरह, और बहुत से लोगों के अपने बिजनेस भी हैं। मोहतरम नाजरीन, ये बात वो तमाम मुसलमान बाखूबी जानते हैं जो हज व उम्रा के लिए सऊदी अरब जाते हैं कि मक्का शरीफ के अरबी मदीना शरीफ के अरबियों से तबीयतन सख्त हैं। मदीना शरीफ के अरबी अपने मिजाज में नरमी, लहजे में मिठास और हुस्न इखलाक रखते हैं। ये सब हमारे प्यारे आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी का असर है। अगर हम बात करें मस्जिद नबवी की, जिसे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, सब ताज़ीम और अदब की निगाहों से देखते हैं। इस मस्जिद में हमारे प्यारे आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक मौजूद है। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। ये एक मुक़द्दस मकाम है और मदीना शहर के क़ल्ब में मौजूद है। ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा ज़ियारती मकाम है। दुनिया में मौजूद हर मुसलमान इस मस्जिद में आने के लिए तड़पता है, और ये प्यारे आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क व मोहब्बत की खालस अलामत है। इस मस्जिद को 1401 सालों पहले कायम किया गया। इस मस्जिद के 10 मीनार हैं जो कि इंतहाई खूबसूरत हैं। यहाँ 10 लाख लोगों की कैपेसिटी मौजूद है। ये मस्जिद आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में शुरू की गई। पहल ये मस्जिद इतनी बड़ी नहीं थी, फिर मुस्लिम अदवार में मुसलमान बादशाहों ने इसे मज़ीद बड़ा भी किया और खूबसूरत भी बनाया।
اور آج دن تک اسے مزید خوبصورت بنانے کی تیاریاں جاری و ساری ہیں۔ سالانہ کروڑوں لوگ اس مسجد کا وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ مسجد نبوی میں آنے کے بعد تمام مسلمان روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنہری جالیوں کے دیدار کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کی اجازت ہوتی ہے۔ اس کے بعد عصر اور عشاء کی نماز کے بعد سلام پیش کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ یہاں سب انتہائی ادب و احترام سے حاضری پیش کرتے ہیں، بے ادبی کا کوئی چانس نہیں۔ محترم ناظرین، باغ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، اس باغ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ غلام تھے۔ آپ کے آقا نے آپ کو آزاد کرنے کی جو شرطیں رکھی تھیں وہ یہ تھی کہ آپ کھجور کے 300 درخت لگائیں اور ہر درخت پر پھل آ جائے تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 300 درخت لگائے۔ معجزہ یہ ہوا کہ درخت بڑے بھی ہوتے گئے اور پھل بھی لگتا گیا، لہٰذا پھر شرط پورا ہونے پر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کروا لیا گیا۔ تب سے آج دن تک یہ باغ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں بے شمار کھجوروں کے سٹال لگتے ہیں۔ زیارات کے لیے آئے مسلمان اپنے گھر والوں کے لیے یہاں سے کھجوریں لے کر جاتے ہیں۔ ریاض الجنہ، ریاض الجنہ مسجد نبوی شریف کا وہ حصہ ہے جو باقی تمام حصوں سے ممتاز ہے۔ یہ حصہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان واقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یعنی ریاض الجنہ، جنت کا ٹکڑا ہے۔ زائرین اس حصے میں آ کر نماز اور نوافل ادا کرتے ہیں اور یہ تصور ذہن میں رکھتے ہیں کہ وہ جنت کے ایک حصے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اب ہم بات کریں گے جنت البقیع کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت البقیع کے بارے میں فرمایا کہ جنت البقیع اس طرح روشن ہے جیسے سورج اور چاند زمین کو روشن کرتے ہیں۔ جنت البقیع میں سب سے پہلے دفن ہونے والے صحابی اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور مہاجرین میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جنت البقیع میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، آپ کے صاحبزادے، صاحبزادیاں، ازواج مطہرات، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور کم و بیش 10,000 صحابہ اکرام یہاں مدفون ہیں۔ جنت البقیع قبرستان دنیا کے پرانے قبرستانوں میں سے ایک ہے اور مسلمانوں کا سب سے پہلا قبرستان ہے۔ مسجد الغمامہ، یہ مسجد اسلامی تاریخ کی قدیم ترین مسجد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسجد میں عید ادا کیا کرتے تھے۔ اس مسجد کے بالکل پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر مبارک بھی ہوا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کچھ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، ہمارے علاقے میں بارش کی دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مسجد میں بیٹھ کر بارش کے لیے دعا کی۔ بارش 7 روز تک مسلسل چلتی رہی۔ صحابہ اکرام دوبارہ تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ دعا کیجئے بارش رک جائے۔ تب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مسجد میں بیٹھ کر دعا فرمائی تھی اور بارش رک گئی تھی۔ محترم ناظرین، مسجد قباء یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ نے اس مقام پر قیام فرمایا اور مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ اس مسجد میں جو بھی مسلمان 2 رکعات نفل ادا کرتا ہے اسے مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ جب بھی مدینہ شریف جائیں
تو یہاں ضرور آ کر 2 نفل ادا کریں۔ مسجد نبوی شریف سے مسجد قباء تک کا آپ پیدل سفر بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے گورنمنٹ نے پراپر ایک پیدل ٹریک بھی بنایا ہوا ہے۔ مسجد قبلہ تین، اس مسجد کے معنی 2 قبلوں والی مسجد کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ شریف میں تھے تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ جب آپ مدینہ شریف تشریف لائے تو اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا، لہٰذا آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے، مگر آپ کے دل کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جائے۔ پھر ایک دفعہ ظہر یا عصر کے وقت نماز کی حالت میں آپ نے اپنا چہرہ مبارک بیت المقدس سے پھیر کر خانہ کعبہ کی طرف کر لیا تھا۔ اس دن ایک ہی نماز 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے ادا کی گئی تھی، اسی لیے اس مسجد کا نام قبلہ تین رکھا گیا، یعنی 2 قبلوں والی مسجد۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے مقام بدر کی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مسلمانوں کا پہلا غزوہ یعنی غزوہ بدر ہوا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار کی تعداد 3 گنا زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے اپنی یہ پہلی جنگ فتح کی۔ اللہ رب العزت کی ذات کی مدد سے مسلمان فاتح ہوئے۔ اس جنگ میں ایک مسلمان 5 کافروں کو قتل کر رہا تھا۔ ابو جہل بھی اسی جنگ میں ہی قتل ہوا تھا۔ بیر روحا یہاں وہ کنواں بھی موجود ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ساتھ بدر کی طرف جا رہے تھے تو اس کنویں سے پانی پینا چاہا، مگر اس کنویں کا پانی کڑوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا۔ پھر سب نے پانی نوش فرمایا۔ نبی کریم جب بھی سفر سے واپس آتے تو یہاں قیام فرماتے اور اس کنویں کا پانی نوش فرماتے۔ مقام احد، مسلمانوں کا 3 ہجری میں دوسرا بڑا غزوہ بھی احد پہاڑ کے نزدیک ہوا، جس میں 72 صحابہ اکرام کی شہادت ہوئی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی غزوہ میں شہید ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی اسی غزوہ میں شہید ہوئے۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان کو دفنانے کے لیے جنت البقیع کی طرف لے جانے لگے تو احد پہاڑ رونے لگا۔ احد پہاڑ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو میرے دامن میں ہی دفنا دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت احد پہاڑ جنت کے دروازے پر جنتیوں کا استقبال کرے گا۔ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد پہاڑ سے۔ ناظرین، مدینہ میوزیم، عمر ابن الخطاب روڈ کے نزدیک موجود یہ میوزیم مدینہ میوزیم کہلاتا ہے، جسے 1983 میں بنایا گیا، جس کے اندر مدینہ شہر کی تاریخ اور پرانے ورثے کو دکھایا گیا ہے۔ اس میوزیم میں مدینہ منورہ سے متعلق نایاب تصاویر، آثار قدیمہ کے ذخیرے اور بصری گیلری دکھائی گئی ہے۔ اس میوزیم میں تقریباً 2000 نایاب نمونے رکھے گئے ہیں۔ یہاں قدیم وقت کا مدینہ شریف دکھایا گیا ہے۔ زائرین یہاں کا وزٹ ضرور کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ قرآن مجید مدینہ شہر میں چھاپا جاتا ہے۔ یہاں موجود فہد پرنٹنگ پریس دنیا میں سب سے زیادہ قرآن مجید پرنٹ کرتا ہے۔ یہ پریس 1985 میں شروع کی گئی تھی۔ یہاں 200 سے زائد زبانوں میں قرآن مجید پرنٹ کیا جاتا ہے۔ ناظرین، مدینہ منورہ کا موسم اور آب و ہوا گرمیوں میں انتہائی گرم ہوتی ہے اور 2 مہینے ٹھنڈی ہوائیں اور پھر تھوڑی سی سردی پڑتی ہے۔ مدینہ منورہ مسجد نبوی شریف میں دنیا کے سب سے بہترین اور بڑے اے سی لگائے گئے ہیں۔ یہاں پر گرمیوں میں بھی فرش ٹھنڈا ہوتا ہے۔ مدینہ شہر میں شادیاں انتہائی دھوم دھام سے کی جاتی ہیں۔ روایتی لباس اور ہاتھ میں تلوار پکڑ کر رقص کیا جاتا ہے۔ کھانوں میں مٹن مدفون، لحم مدفون، ہریسہ، قہوہ، گہوہ اور کھجوریں، ان سب کا اہتمام ہوتا ہے۔ عربی حضرات خوب جم کر کھاتے ہیں
ये लोग हाथ से खाना पसंद करते हैं। मस्जिद नबवी शरीफ में हज के दिनों में और आम दिनों में अल्लाह की राह में बेशुमार खाने पीने का सामान बांटा जाता है। खास तौर पर रमजानुल मुबारक के रोज़ों में खुला सामान लोगों को दिया जाता है। शहर मदीना में तालीम और मेडिकल का शोबा इंतहाई ज़बरदस्त है। मदीना यूनिवर्सिटी शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जहां हज़ारों लोग तालीम हासिल करते हैं। मदीना शहर के पुराने और कदीम बाज़ार इंतहाई खूबसूरत और हजूम वाले हैं। सारा साल यहाँ गैर मुल्की लोगों का हजूम रहता है। लोग अपने लिए और अपने प्यारे घर वालों के लिए अच्छी खासी यहाँ से शॉपिंग करते हैं और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और तमाम दुनिया के उन ममालिक में सेंड करते हैं जहाँ पर उनकी फैमिलीज़ मौजूद होती हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, इस अदब वाले शहर में जाना, इसका एहतराम करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। आज की इस वीडियो में अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई तो मैं अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से माफ़ी का तलबगार हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर, खुदा हाफिज़।